بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے روانہ ہونے کے بعد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ کی مفارقت کا بے پناہ صدمہ تھا۔ آپ کو اس صدمہ میں نیند نہیں آتی تھی۔ یہی خواہش تھی کہ کس طرح ایک مرتبہ اور زیارت کر لوں، لیکن شیخ کی جائے قیام کا علم نہ تھا۔ بسد وقت پتہ چلا کہ آپ پنجلاسہ میں ہیں، چنانچہ وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بے حد اصرار کیا کہ مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے لیجئے، مگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ راضی نہ ہوئے اور فرمایا، میاں رشید احمد، تم سے تو حق تعالیٰ نے بہت کام لینے ہیں، گھبراؤ مت، ہندوستان سے نکلتے وقت تم سے ضرور ملوں گا۔ اور حاجی صاحب نے ملاقات کے یہ وعدہ پورا فرمایا۔ گرفتاری سے رہائی کے بعد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود مسند آرائے تلقین و ارشاد ہونے کے درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ گویا علوم باطنی کے ساتھ ظاہری علوم شرعیہ و فنون کی تعلیم میں بھی مشغول ہو گئے۔ اسی دوران میں آپ نے تیسرا حج کیا اور اس کے بعد ایک سال میں ساحہ ستہ کے دورہ کو ختم کرانے کا آپ نے التزام کیا اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ درس حدیث کا یہ سلسلہ 49 سال تک چلتا رہا اور اس دوران میں 300 سے زائد حضرات نے آپ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ آپ کے سب سے پہلے شاگرد گنگوا میں سید مومن علی تھے، جنہوں نے آپ سے شرح جامع پڑھنا شروع کی، اور آخری شاگرد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جس سال حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث پڑھا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جا رہی تھی اور آنکھوں میں پانی اتر رہا تھا۔ یہ آپ کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد فتاویٰ اور ارشاد و تلقین کا مشغلہ تو جاری رہا، لیکن تعلیم دنیا ترک کر دیا۔ 49 سالہ تعلیمی دور میں آپ سے پڑھنے والے ہند، برما، کابل، افغانستان ہر جگہ سے آئے۔ بعض سالوں میں 70-80 طلباء کا مجمع رہا۔ ایک دفعہ درس حدیث میں بارش ہو گئی، طلباء نے جلدی کتابیں اور تپائیاں اٹھائیں اور چل دیے۔ اس کے بعد طلباء نے دیکھا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھے کی چادر میں طلباء کی جوتیاں ڈالی ہوئی ہیں اور اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ طلباء بہت نادم و حیرت زدہ ہوئے۔ فرمایا کہ اس میں کون سی بری بات ہے؟ تمہاری خدمت کرنا میری نجات کا باعث ہے۔ طلباء دین کے لیے تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں، مچھلیاں سمندر میں، چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں، اور فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور تم مہمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ حدیث پڑھنے آئے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا طلباء کی ہر وقت کڑی نگرانی رکھتے تھے۔ اگر کوئی طالب علم ایسا نظر آتا کہ اس کے متعلق یہ محسوس فرماتے کہ اس میں کچھ خامی ہے جو درست نہیں ہو سکتی، اور یہ پڑھ لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا یا پھر سلسلہ کی بدنامی کا باعث ہوگا، تو اس کو سبق شروع نہ کراتے۔ جس طالب علم کو سعید پاتے تو اس کی دلداری فرماتے، بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے۔ کتب حدیث کے علاوہ دوسرے فنون و علوم کی کتب بھی پڑھاتے، لیکن فلسفہ و منطق سے آپ کو نفرت تھی، لہذا دوران تدریس ان کتابوں کو نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ ان علوم سے بے رغبتی دلانے کی کوشش کرتے۔ شروع میں آیا کہ سید مومن علی آپ کے گنگوا میں پہلے شاگرد تھے اور ان کو آپ نے شرح جامع پڑھانا شروع کی۔ مدرسہ مصباح العلوم بریلی کے ایک مدرس ذکر کرتے تھے کہ میں نے ہدایہ جلد ثانی
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 14ویں مرتبہ ہے کہ تم کو پڑھا رہا ہوں۔ جس انسان نے فطرتاً ذہنی اور دماغی صلاحیتوں سے بہرا وافر پایا اور پھر مولانا مملوک علی ایسے یگانہ روزگار استاد سے تعلیم حاصل کی اور ان سے اپنی ذہانت و ذکاوت کی تحسین کرائی ہو، وہ انسان جب صحا اور دیگر کتب کو 20ویں مرتبہ پڑھائے گا تو اس کے علمی و فقہی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ آپ کے دن بڑی غربت اور تنگدستی سے گزر رہے تھے، لیکن حرمین شریفین کی حاضری کے لیے آپ مائی بے آب کی طرح تڑپتے رہے، لیکن صورت حال یہ تھی کہ آپ کی اقتصادی حالت اس قدر کمزور تھی کہ بمشکل اہل و عیال کی گزران ہوتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ آپ کی خواہش یہ ہوتی کہ جس حال میں پڑا ہوں اسی گمنام بگوشہ نشینی کی حالت میں پڑا رہوں، کسی آنکھ یا کان کو اس کی خبر نہ ہو۔ ان حالات میں حرمین شریفین تک جانا کیسے ہو؟ لیکن جب طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ ڈپٹی عبدالحق رامپوری کا قصد حج ہوا اور انہوں نے اپنے اہل و عیال اور متعلقین و بستگان کا ایک جمع غفیر ساتھ لے جانا چاہا۔ حکیم ضیاء الدین صاحب رامپوری جو حضرت حافظ شہید رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ مجار تھے، ڈپٹی صاحب کے احباب میں سے تھے۔ ڈپٹی صاحب نے حکیم صاحب کو بھی ساتھ لیا۔ حکیم صاحب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے عشاق میں سے تھے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ میرے پیر و مرشد نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہنوں پر جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ حکیم صاحب نے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تو ڈپٹی صاحب بلا ادنیٰ تعامل مان گئے، بلکہ اس پر خوش کا اظہار کیا کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم و متبع سنت ہمارے قافلے میں شریک ہو۔ مولوی ابو النصر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں زاد بھائی، جو حضرت کے بچپن کے ساتھی اور جان نثار رفیق تھے، ان کو جب علم ہوا کہ مولانا سفر حج پر جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ساسا اونے پونے بیچ کر ماں اہلیہ معیت اختیار کی۔ ان دنوں سفر حج انتہائی دشوار تھا اور فریضہ حج کی ادائیگی سب فرائض سے مشکل تھی۔ ایسا بھی ہوتا کہ کشتیاں 3 4 ماہ سمندر میں ہچکولے کھاتی رہتیں۔ آپ کے سفر میں سخت طوفان آیا، تمام مسافر گھبرا گئے، مگر آپ نہایت پرسکون تھے۔ لوگوں کی گھبراہٹ پر انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ بھائی کوئی مرے گا تو ہے نہیں، ہم تو کسی کے بلائے ہوئے جا رہے ہیں، خود نہیں جا رہے۔ اور جہاز جب اصلی حالت پر آیا تو کپتان نے گھڑی دے کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کی وجہ سے ہمیں 8 دن کی مسافت 3 دن میں طے کرا دی ہے۔ آپ کی شریعت و طریقت دونوں کے شیخ یعنی حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی ترتیب مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں قیام کیے ہوئے تھے۔ حرمین شریفین کی حاضری اور شیخین کی زیارت کے تصور نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بے خود بنا رکھا تھا۔ مکہ معظمہ میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ حج کے دوران حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طالب صادق کو ہر وقت ہمراہ رکھا۔ آپ نے مکہ معظمہ میں خواب دیکھا، ابدال جیسے اہل خدمت اولیاء کا ایک گروہ جا رہا ہے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے خواب ہی میں دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ یہ دعا مانگ کر میں ان کے پیچھے دوڑا اور ان کی جماعت میں مل گیا۔ مکہ معظمہ میں ہی دوسرا خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے خون جاری ہے، 2 سے بکثرت اور تیسری سے کم اور چوتھی سے اور کچھ کم۔ آپ نے یہ خواب مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا۔ انہوں نے تعبیر دی کہ تمہاری چاروں نسبتیں چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری جاری ہوگی، 2 کا فیضان بہت ہوگا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے
ان چاروں نسبتوں کا جس طرح فیضان ہوا اس کی تشریح کی حاجت نہیں، لیکن آپ انصاری فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت سے اب تک منتظر ہوں، مولوی مظفر حسین زندہ ہوتے تو کیا کہتا کہ آپ ہی نے تعبیر فرمائی تھی، لیجئے اب کچھ کیجئے۔ آپ نے دوسرا حج 1249 ہجری میں کیا اور اس سفر حج میں اللہ کے ایسے ایسے نیک بندوں نے شرکت کی کہ شاید ہندوستان میں اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کی نظیر نہ مل سکی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رفیع الدین صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حکیم ضیاء الدین صاحب، مولانا محمد مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی مظاہر العلوم سہارنپور کے علاوہ تقریباً 100 بڑے بڑے عالم و فاضل اس قافلے میں شریک تھے۔ اس سفر کی پورے ملک میں شہرت ہو گئی، لہذا گھر سے لے کر ساحل تک ہر جگہ فقید المثال استقبال ہوا۔ ایسے صلحاء و علماء کے سفر حج پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی جو بارش ہوئی ہوگی اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع مل چکی تھی، لہذا حاجی صاحب باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے مکہ معظمہ سے باہر استقبال کے لیے نہ جانے کتنی دیر تک انتظار کر رہے تھے کہ قافلے کے آنے پر آپ ہر ایک سے مصافحہ کیا اور سب کو تقریباً اپنے پاس ٹھہرایا۔ ان اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔